اب پورا دین کیا ہے؟ تو پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ فرمایا سب سے پہلے ہر ایمان والے کا دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجارتے ہیں۔ بنانے والے بھی اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے، اور مخلوق کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے لا یملک نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ فرمایا مخلوق چاہے ذرہ ہو یا پہاڑ ہو، چیونٹی ہو یا جبرائیل امین ہو، قطرہ ہو یا سمندر ہو، اور ایک پیسہ ہو یا لاکھوں اربوں خربوں ہو، یہ دنیا کے سارے نقشے ان کے ہاتھ میں نہ نفع پہنچانا ہے نہ نقصان پہنچانا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے نہ کسی کو زندگی دینا ہے اور نہ کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ سب کچھ تنے تنہا صرف ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے ہمارے دل کا یقین ہر ایمان والے کا یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ آج تک جتنوں کی زندگی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے، اور اللہ اپنے کرنے میں کسی سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت جو ہے وہ مطلق ہے، سبب کے پابند نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان بغیر آسمان کے بنایا، زمین بغیر زمین کے بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 800 کروڑ انسان ایک گندے قطرے کے ذریعے سے بنایا، ہر ایک کی آواز الگ ہے، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا مزاج الگ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب مخلوق ہے۔ اس لیے ہمارا دل، ہماری امید اللہ سے وابستہ ہو جائے اور ڈر اللہ سے لگے کہ ڈریں گے تو اللہ سے ڈریں گے اور امید رکھیں گے تو اللہ سے رکھیں گے، نہ مخلوق سے امید رکھیں گے اور نہ مخلوق سے ڈریں گے۔ سب سے پہلے دل کا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے کا تعلق ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کس کی بنائیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر کے زندگی گزارے اور جو محمدی بن کر کے مرے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بنا دیں گے، جھوپڑا ہے تو جھوپڑے میں بنا دیں گے اور محل ہے میں تو محل میں بنا دیں گے۔ اس لیے زندگی بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ اسی لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں اے ہمارے نبی جی، ہمارا شاہی فرمان انسانوں کو سنا دو کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنا دیں گے، اور انسان کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ غلطی کو معاف فرما دیں گے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے بھی بڑے ہیں اور اللہ رحم کرنے والے بھی بڑے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کے یہاں سے کامیابی کا لینے کا راستہ صرف محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ والا بننے کا راستہ صرف محمدی بننا ہے، اور اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے لیے ولایت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کے ولی اور دوست ہے۔ تو اللہ کا ولی بننے کا راستہ کیا ہے؟ فرمایا محمدی بن کر کے جینا اور مرنا، یہ ولی بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے۔ جب اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں محمدی بن کر ہم جئیں گے تو ہم اللہ والے بن جائیں گے، اور جو اللہ والا بن جائے پوری دنیا اس کی ہے، جس کا رب اس کا سب، اللہ جس کا ہو جائے ساری دنیا اس کی ہے۔ ہوا آپ کے لیے کام کرے گی، آگ آپ کے کام میں آئے گی، پانی آپ کا کام کرے گی، فرشتے آپ کی نصرت میں لگے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایمان والوں کے لیے مسخر فرما دیں گے جب ایمان والے محمدی بن کر کے دنیا میں جینا طے کریں گے۔ اسی لیے صحابہ کی زندگی میں آپ کو ملے گا
کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑی آگ کے پر قابو پانے کی تو ہاتھ سے آگ پر قابو پا لیا تمیم داری نے مدینہ منورہ میں. جب ہوا کی ضرورت پیش آئی کہ ایک پیغام پہنچانا ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچانے کے لیے یہاں پر مدینہ میں رہتے ہوئے یوں فرما رہے یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے سے متنبع ہو جاؤ، تمہاری جماعت کو خطرہ ہے. اس آواز کو پہنچا دیا اور ان کی حفاظت کا سامان فرما دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کے صحابہ کے ساتھ پانی پر چلے. عقبہ ابن عامر جو ہے وہ جو افریقہ کے جنگل میں جانوروں سے یوں کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اور یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو جنگل کے سارے موذی جانور ایسا اپنے بچوں کو لے کر جا رہے تھے جیسے بکری اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے، اور پورا میدان خالی ہو گیا. کہا جب تم اللہ کے ہو تو اللہ تمہارے اور پوری دنیا تمہاری. اس لیے میرے دوستو پورے عالم کی تسخیر کا یہ نسخہ ہے کہ پورے عالم ہمارے فیور میں آ جائے اور اللہ کا غیبی نظام فرشتوں کا ہمارے فیور میں آ جائے. اس کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. دل کا یقین صحیح بنانا، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالنا، یہ اللہ والا بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ تو حدیث قدسی میں فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں جو میرے ولی کو ستائیں اور جو میرے ولی سے دشمنی کرے، فرمایا اس کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اللہ کون انتقام لے گا اس سے؟ اللہ انتقام لیں گے اس آدمی سے جو اللہ کے ولی کو ستائے. اس کے لیے کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے راستہ چل رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی اپنی عورت کے ساتھ آ رہا تھا. اللہ والوں کے پیر کی ٹھوکر سے مٹی اڑی، اس عورت کے کپڑوں پر لگ گئی. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے اٹھا کر ایک تماچا مار دیا. بس وہ تھوڑی دیر میں وہ آدمی دھڑام سے گرا اور مر گیا. عورت نے شور مچا دیا، مار دیا مار دیا مار دیا. لوگ جمع ہو گئے، بھئی کیا ہوا کیا ہوا؟ کوئی بتانے والا نہیں کیا ہوا. اللہ والوں نے فرمایا بھائی ہوا کچھ نہیں ہے، یہ تو یاروں کا معاملہ ہے. اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا، اور ہمارے یار کو غصہ آیا، اس نے اس کا کام تمام کر دیا. اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کے ولی ہے، اللہ دوست ہے. اور ایمان والے کے ولی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی اس وقت بنیں گے جب ہر ایمان والا محمدی بن کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا. اس لیے میرے دوستو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو جس محنت پر اٹھایا ہے وہ ایمان اور اتباع کی محنت پر اٹھایا ہے کہ ہر ایمان والے کا دل کا یقین صحیح ہو جائے، 24 گھنٹے کی زندگی خواہشات سے نکل کر طریقوں پر آ جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد میں دوسری جو لائن دیا وہ عبادت کی دیا کہ ہر ایمان والے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے عبادت کے راستے سے. اس لیے کہ ہر آدمی کا اللہ سے جو تعلق ہے وہ بندگی کا ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارے رب ہے اور ہمارے معبود ہے، اور عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے ایمانیات کے بعد میں جو دوسری لائن آئی وہ عبادت کی لائن آئی کہ تم نے اقرار کیا ہے اللہ کے بندہ ہونے کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا. اس کے ثبوت کے لیے ہم عبادت کی لائن تم کو دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا. 100% صحابہ نے اپنی عبادت کی لائن کو اچھے سے اچھی ایسی بنایا کہ مسلمان اور بے نمازی ہو اس کا تصور نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دے، تو مسلمان سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو 100% ایمان والوں نے اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نماز کو ایسی اچھی بنایا جس کے نتیجے میں پوری زندگی اچھی بن گئی. اس لیے کہ پوری زندگی کی اچھی بنانے کا راستہ نماز کا ہے. نماز کے بارے میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں سے روکتی رہتی کہ اگر نماز بنتی جائے گی تو زندگیوں سے رذائل نکلتے جائیں گے اور زندگی میں خسائل اور شمائل آتے چلے جائیں گے. فرمایا برائی کے نکلنے کا راستہ بھی نماز ہے اور اچھائیوں کی زندگی میں آنے کا راستہ بھی نماز ہے. اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں روشن دان اور کھڑکی ہوتی ہے کہ گھر کا دھواں یہیں سے باہر جائے گا
اور باہر سے تازہ ہوا جو گھر میں آئے گی وہ یہی کھڑکی اور روشن دان سے آئے گی۔ فرمایا عیسائی رضائل زندگیوں سے نکلیں گے وہ نماز کے راستے سے نکلیں گے، اور شمائل اور خسائل زندگی میں جو آئیں گے وہ نماز کے راستے سے آئیں گے۔ اسی لیے فرمایا نماز آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی نماز پھر بنانے کی محنت کہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ ہماری نماز اللہ کے ساتھ مناجات بن جائے۔ فرمایا مصلی یناجی ربہ، فرمایا مصلی نمازی آدمی تو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں چپ کے بات کرنے کو، کہ اللہ سے چپ کے بات کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کے مالک ہے، اللہ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیا۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ، اور یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، عبادت میرے لیے اور مدد میرے بندے کے لیے۔ اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، تو اللہ فرماتے ہیں ولعبدی ما سأل، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز پر محنت کر کے اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنانا۔ اچھی نماز بنے گی یقین سے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں جب کبھی بھی کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہے ہماری نگاہ اللہ پر جائے، نماز پر جائے کہ میرے اللہ کام بنائیں گے اور نماز کے راستے سے بنائیں گے۔ اس لیے نماز پڑھ کر ہم اپنے اللہ سے کہیں گے تو ایک تو نماز میں یقین آ جائے، ایک نماز میں شوق آ جائے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، کہ نماز ہمارے لیے بوجھ نہ رہے بلکہ نماز ہمارے لیے راحت کا سامان بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت بلال سے ارحنی یا بلال، اے بلال نماز کی تیاری کر کے ہم کو راحت پہنچاؤ۔ تو نماز کے اندر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، سجدے میں پڑے رہنے کا، قیام لمبا لمبا کرنے کا ہمارا شوق بن جائے۔ نماز کے اندر میں علم آ جائے، مسائل کا علم اور سنتوں کا علم، کہ ہر عمل کی سنتیں کیا ہیں اس کو معلوم کر کے سنت کے مطابق اور مسائل کی رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھنا۔ چوتھی چیز اللہ والا دھیان آ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ بات پیدا نہ ہو تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے۔ اس دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا۔ فرمائیے 5 باتیں نماز میں پیدا ہو جائے گی تو یہ نماز ایسی بن جائے گی جو اس کی زندگی کو نکھار دے گی۔ ایک تو یقین پیدا ہونا چاہیے، ایک شوق پیدا ہونا چاہیے، ایک علم نماز میں آنا چاہیے، ایک صفت احسان آنی چاہیے اور ایک اخلاص آنا چاہیے۔ یہ 5 باتیں نماز میں آ جائے گی تو اس نماز سے جو چاہے گا اللہ اس کی حکمت کے مطابق اس کو دے دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی نماز اچھے سے اچھی بنانا، روزہ ایسا اچھا بنانا کہ ہمارے اندر میں تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کی غایت تقوی بتائیے کہ جس طرح حلال سے بچ گئے ہیں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے نماز کے راستے سے، روزے کے راستے سے، اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ کوئی الجھن آ گئی زندگیوں میں تو اس الجھن سے نکلنے کا راستہ اللہ تقوی کے ذریعے سے بنا دیں گے۔ دنیا میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، اللہ ان مسائل کو آسان فرما دیں گے۔ جو نیکی کریں گے وہ اللہ کے یہاں اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور غلطی ہو جائے گی تو تقوی کی برکت سے اللہ معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے میرے دوستو صحابہ تقوی کو اپنی تمام نعمتوں کا بدل سمجھتے تھے کہ اللہ نے بڑی نعمت ہم کو دیا ہے، جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہم تقوی کے راستے سے اللہ سے حل کرا دیں گے۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ بیت المال سارا خرچ کر ڈالتے ہیں، آئندہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے کچھ رکھتے ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الرحمن تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ فرمایا اللہ نے ہم کو تقوی دیا ہے، جب کبھی کوئی مسئلہ آئے گا تو ہم تقوی کے ذریعے سے اللہ سے حل کرا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو فرمایا ایسے اچھے روزے تقوی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائے کہ ایسا اچھا رمضان بنا رکھے کہ پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ زکوٰۃ ایسے اچھی انداز سے دے
کہ ہمارے دلوں کا بخل ختم ہو جاوے. بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے. اللہ تعالیٰ حج فرض فرمائے تو حج ایسا سیکھ کر اچھی طرح کرنا کہ ہماری زندگی میں کامل اطاعت زندہ ہو جاوے. یہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے کہ زندگی چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، حکم اللہ کا ہے اس پر ہم چلیں گے، طریقہ نبی کا ہے اس پر ہم چلیں گے. دنیا کسی رخ پر جائے ہم تو نبی کے رخ کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے. اس لیے میرے دوستو اپنی عبادت کی لائن کو اچھی سے اچھی بنانا، اس لیے کہ ہمارا تعلق اللہ سے جو قائم ہوگا وہ عبادت کے راستے سے ہوگا. اسی کے ساتھ میں اپنے آپس کے تعلقات میں اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کو زندہ کرنا. یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. ہر ایک کے انسان کے ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، چاچا چاچی ہے، نانا نانی ہے. یہ ساری رشتہ داریاں ہیں. کوئی سیٹ ہے، کوئی نوکر ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی رعیت ہے. یہ سارے تعلقات ہیں اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں. یہ حقوق کی ادائیگی ہماری زندگی میں آ جائے. ہر ایک مسلمان سے محبت کرنا آ جائے. حدیث میں آتا ہے تم میں کیا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کی محبت دے دی. اس لیے ہر ایمان والے سے محبت کرنا، ہر ایک مسلمان کے حق کو پہچاننا اور پہچان کر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایک بنایا اور نیک بنایا. ساری جاہلیت کی رگوں کو آپ نے کاٹ دیا. فرمایا وطن کوئی مسئلہ نہیں، فرمایا زبان کوئی مسئلہ نہیں ہے، رنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قومیت کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کو ایمان کی بنیاد پر جمع فرما کر یہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے اپنے آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء، ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے. فرمایا ایسے ایمان والوں کی مثال ہے. کوئی ایمان والا کبھی اپنے بھائی کی برائی کو نہیں چاہ سکتا، جیسے آدمی کا کوئی عضو دوسرے عضو کی برائی کو نہیں سوچ سکتا. کبھی پیر یہ نہیں کہے گا کہ میں جسم کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، کبھی زبان یہ نہیں کہے گی کہ میں جسم کے لیے کیوں کام کروں. ہر عضو اپنے لیے کم کام کرتا ہے، پورے جسم کے لیے زیادہ کام کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تشبیہ دیا کہ ایمان والوں کی مثال ایمان ایک جسم کے مانند ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری آپس کی معاشرت انصاف پر آئے، احسان پر آئے، ایثار پر آئے، سادگی پر آئے، حیا پر آئے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے کہ جس کے ذریعے سے امت ایک اور نیک بن جاتی ہے. جب امت ایک اور نیک بن جائے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جاتی ہے. اجتماعیت اس امت کا سب سے بڑا سبب ہے اللہ کی مدد کا. جب ایک بن جائیں گے تو اللہ کی مدد کے مستحق ہو جائیں گے، اور جب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جائیں گے. اس لیے میرے دوستو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا، ورنہ قیامت کے دن آدمی مفلس وہ ہوگا کہ لوگوں بہت سارے اعمال کر کے جائے گا لیکن حق والے حق لے کر کے حق کے بدلے میں نیکیاں لے کر جائیں گے، اور یہ دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. پر یہ امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اس لیے آپ نے معاشرت کے لائن کے حقوق بتلائے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا تاکہ پوری امت ایک اور نیک بنے، آپس کے انتشار اور خلفشار ختم ہو. اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو یہ پوری دنیا کو اللہ نے ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے، اس لیے کسی کی بھی خواہش دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے دنیا کو ضرورتوں کے پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اور ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں: کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے.
کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری ہے اور شادی ہے. یہ 5 ضرورتیں ہیں ہر مرد کی اور ہر عورت کی. تو ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پوری کرنا، حرام سے بچنا، اسراف سے بچنا. حرام اور حلال کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے کہ آدمی اچھا کھانا کھائے گا تو طاقت بنے گی، خوشی محسوس ہوگی. سڑا ہوا کھانا پیٹ میں جائے تو اپنا اثر دکھائے گا، کہ قے ہو جائے گی، سال ہو جائے گا، پھوڑی پھنسی نکل جائے گی، کیا ہوا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا. فرمایا حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہی ہے جیسا کھانے کی. حلال زندگی میں آئے گا تو آدمی کو اچھے اعمال کرنے کے سوجے گا، اور حرام زندگی میں آئے گا تو آدمی کو حرام کام کرنا سوجے گا. اسی لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے، اور اس کی دعوت کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تہجد پڑھنے کا مزہ آیا. اور ایک برے آدمی کے یہاں میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا جذبہ پیدا ہوا. اتنا اثر ہے اچھے برے کھانے کا اور حلال اور حرام کا. اس لیے حلال طریقے سے اپنی ضرورتوں کو حاصل کرنا، بھلے تھوڑی ہو اللہ اس میں برکت دیں گے، اور سنت طریقے پر اس کو پورا کرنا تو کمانا بھی دین بن جائے گا، اور اس کو پورا کرنا یہ بھی دین بن جائے گا. اسی لیے فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے. اور جس طرح فرض کی ادائیگی پر اللہ انعام دیں گے، اس طرح حلال کمائی پر بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے. اس لیے حلال طریقے سے کمانا اور اپنے کاروباری لائنوں کو علماء پر پیش کرنا، اور ساری حرام کی جتنی شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا، جتنی مشتبہ شکلیں ہیں اس سے اپنے کاروبار کو پاک کرنا. اس لیے کہ میرے دوستو حلال اور حرام کی رعایت کے ساتھ جینا ہماری عبادتوں کو صحیح بنانے کا راستہ ہے، ورنہ عبادتیں ضائع ہوتی جائے گی. جب آدمی حرام کھائے گا، حرام پہنے گا، اور اس کے بعد بیت اللہ جا کر کہے گا لبیک اللہم لبیک، اللہ فرماتے لا لبیک ولا صادق، تیری حاضری ہمارے دربار میں قبول نہیں ہے. تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیری سواری حرام کی ہے، اللہ پاک ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو اپنی عبادتوں میں جان ڈالنے کے لیے حلال راستہ اپنانا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا. اس لیے کہ حرام کے ساتھ کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں جو بھی مال کی بڑھوتری نظر آتی ہے حرام راستوں سے، یہ بیماری کی موٹاپا ہوتا ہے. ایک آدمی بیمار میں موٹا ہو جاتا ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہوتی. وہ ایک معمولی آپ دھکا دو تو بیچارہ کتنی گلاٹی کھا دے گا. اس لیے میرے محترم دوستو بیماری کے حرام کے ساتھ جو مال بڑھ رہا ہے وہ بیماری بڑھ رہی ہے، یہ سمجھو. اس کے ساتھ کبھی برکت نہیں ہو سکتی ہے، چند سالوں میں اس کو ختم ہونا ہے. اللہ نے قرآن میں فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹائیں گے، صدقے کو بڑھائیں گے. یہ پکی ڈاک ہے کہ حرام کا راستہ یہ مٹنے کا راستہ ہے، یہ آبادی کا راستہ ہو نہیں سکتا. رہا خواہشات کی پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی، تو دنیا میں خواہش کو کیوں رکھا اللہ نے؟ کہ دنیا میں خواہشات کو اللہ نے رکھا ہے وہ حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے رکھا ہے، پورا کرنے کے لیے نہیں رکھا. جب حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے، راستے میں کوئی حرام چیز نگاہ کے سامنے آ گئی تو اس نے اپنی نگاہ کو نیچی کر لیا. اس لیے کہ ایمان والوں کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، حرام پر اپنی نظر نہ ڈالے. جب یہ حکم پورا کر لے گا تو فرمایا اللہ اس کے دل میں ایمان کی وہ حلاوت پیدا فرمائیں گے جس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا. ایسا ہی جتنے اوامر آتے ہیں اس کے مقابلے میں خواہش آتی ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے اور نیند آ رہی ہے، تو اب نیند کی خواہش کو توڑنا حکم کو پورا کرنے کے لیے. ایسا ہی آپ زندگی پر دیکھو گے تو حکم آئے گا وہاں خواہش آئے گی. تو خواہش کو توڑنا اور حکم کو پورا کرنا، خواہشات اللہ نے توڑنے کے لیے دنیا میں بنائی ہے اور پورا کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اسی لیے فرمایا جو اپنے خواہشات کو دنیا میں توڑے گا حکم پورا کرنے کے لیے اور طریقوں پر چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو جنت میں پوری کریں گے. اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے. آدمی کی ہر چاہت پوری ہو جائے گی اور آدمی کی ہر مانگ پوری ہو جائے گی. ہر ایک انسان کو جوان بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. تندرست بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا.
خوبصورت بنا کر داخل کیا جائے گا، کبھی بدصورتی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کا قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا، ہر ایک کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام جیسا ہوگا، اور ہر ایک کی آواز حضرت داؤد علیہ السلام جیسی ہوگی، اور ہر ایک کے اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں گے، اور ہر ایک کو 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہاں پر اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہی چلی جائے گی، کبھی نعمت سے روک ٹوک بھی نہیں ہوگی اور کبھی نعمت ختم بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، کم سے کم درجے کے جنتی کو 80,000 غلام ہوں گے جو اس کی خدمت کے لیے آتے جاتے رہیں گے۔ 70-72 حوریں ہوگی، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل ہوگا جس کی لمبائی 60 میل کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا دیکھیں گے جس طرح 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ جنت بنائی ہے۔ دنیا جو ہے وہ خواہشات کے توڑنے کے لیے ہے، ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہوئے سنت طریقے پر پوری کرنے کے لیے۔ اس لیے حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا۔ اللہ والے یہ فرماتے ہیں، اسراف کی مثال آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو اس کو جلا دے گی، اس کا پیٹ بھرے گا نہیں۔ ایسا اسراف ہے۔ امت کا المیہ یہ نہیں ہے کہ امت کے پاس جان مال نہیں ہے، امت کے پاس جان بہت ہے، مال بہت ہے، لیکن زندگی میں اسراف داخل ہو گیا۔ تو اسراف جب داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ جیسے آگ میں جتنا بھی لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی، بولے اور لاؤ، آپ نے پورے پاکستان کی لکڑی ڈال دیا سب کو جلا دے گی، کہا اور لاؤ، ہندوستان کی لاؤ، بنگلہ دیش کی لاؤ، پورے ملک کی لاؤ، جتنی آگ میں ڈالو سب کو جلا دے گی۔ ایسا اسراف ہے۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنے کو۔ اپنے وقت کو، چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، کوئی بھی چیز ہے، جتنی ضرورت ہے دینی دنیاوی، اس سے آگے خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ اور اسراف کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی، جیسے آگ ساری لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے اسراف ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے۔ نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے، پوری جانی مالی طاقت کھا لیتے۔ اس لیے میرے دوستو، اسراف سے بچتے ہوئے سنت طریقے پر اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا۔ سادگی اور حیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے، اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے۔ پوری دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد اسراف ہے اور بے حیائی ہے، جس نے پوری دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہے۔ پوری دنیا میں سدھار لانے کا راستہ سادگی ہے اور حیا کو دنیا میں لانا ہے، اور وہ اسلام ہی کے ذریعے سے دنیا میں آ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو، اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی نمونہ دنیا میں ایسا پیش کیا کہ جس کے راستے سے آپ کے زمانے کی جہالت کٹی ہے، اور آپ نے 100% صحابہ کو اخلاق کی ان بنیادوں کو اٹھایا کہ صحابہ دنیا میں جو پھرے ہیں وہ ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں۔ کیا ایمان کے ساتھ پھرے، اعمال کے ساتھ پھرے اور اخلاق کے ساتھ پھرے، اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف انہوں نے متوجہ کیا ہے۔ اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اور اخلاق کا خلاصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چند باتوں میں ہے۔ فرمایا، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ اس لیے کہ رشتہ داری قیامت کے دن اللہ سے کہے گی، اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اور یہ فرمایا کہ جو تم کو کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے، برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرنا، ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرنا، درگزر کرنا، رشتہ داری کو جو ہر حال میں جوڑے رکھنا، اور جو چائے پانی نہ پوچھے اس کو کھلانا پلانا۔ فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی انہی اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہوئے جب آپ فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ میں، اور مکہ میں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، آپ کے اوپر اونٹ کی ہوش ڈالی تھی، آپ کے خباب کو، خبیب کو، عمار، یاسر کو، بلال کو ستایا تھا،
حضرت سمیہ کو شہید کیا تھا، آپ کی بیٹی زینب کو نیزہ مارا تھا، یہ لوگ موجود ہیں، آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے یہ فرمایا، یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم، فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بھلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ جن بھائیوں نے اتنے حالات سے گزارا یوسف علیہ السلام کو، جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، کوئی لعن طعن تمہارے پر نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہم کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنے قبروں سے اٹھے اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اخلاقی زندگیوں کو لے کر آئے ہیں، اسی لیے آپ یہ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، جس سے اس کے وزن کا ترازو جھک جائے گا، وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اور یہ فرمایا حدیث پاک میں کہ اکثر لوگ جنت میں جائیں گے تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے زبان کی غلطی کی وجہ سے اور شرمگاہ کی غلطی کی وجہ سے، اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بناتے ہوئے اپنی زندگی ایسی گزارنا کہ اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق اور پرایوں کے ساتھ بھی اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لے کر آئے ہیں جس میں سب کے حقوق بتلائے گئے ہیں، اپنے ماں باپ کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے بھائی بہنوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے گاہکوں کے، اپنے سیٹ کے، اور دنیا میں برادر وطن ہیں ان کے، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ بھلائی کا حکم لے کر آئے، یہاں تک کہ جانوروں تک کے حقوق بتلائے گئے کہ اگر آپ سواری کرتے ہیں تو سواری کا کام پورا ہو جائے تو فوراً اس پر اتر جاؤ، اس کو ممبر نہ بناؤ۔ جانور اگر حلال کرنا ہے، ذبح کرنا ہے تو تیز چھری سے کرو تاکہ جلدی سے اس کی جان نکل جائے۔ جانور پال کے رکھا ہے تو اس کے چارے کا، گھاس کا، دانے کا اس کا انتظام کرو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، جتنا کام لیتے ہو اس سے زیادہ اس کا خیال رکھو۔ اس لیے میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا، اسی کے ساتھ میں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی منزل اللہ کو اور آخرت کو بنانا۔ اللہ نے ہم کو دنیا میں ملک و مال کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ ملک و مال میرے دوستو یہ ہماری ضرورتیں ہیں، اور جب ہماری زندگی مقصد پر آئے گی تو ہماری ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ وہ غیبی انتظام کریں گے جس کو میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو اپنی منزل اللہ کو بنانا، آخرت کو بنانا، آپ نے پوری امت کو اللہ پر اور آخرت پر اٹھایا ہے۔ اسی لیے انصار مدینہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ما نبایعک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ ہم سے کس چیز پر بیعت چاہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ کی بات کو قبول کریں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا، یہ معنی ہے بیعت کے۔ آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، تمہارا جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ یہ پہلی شرط بتائی آپ نے، میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو۔ وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، دین کے لیے خرچ کرو گے چاہے تنگی ہوگی تو اور فراقی کی حالت ہوگی تو، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کا کام کرو گے اور برائی کو دنیا سے مٹانے کی اپنی تمام طاقت لگاؤ گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ہر حال میں حق بات حق طریقے سے کہو گے اور اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ کون کیا کہے گا کیا کرے گا، اس کی ملامت سے ڈرے بغیر حق بات کو حق طریقے سے کہو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَمْنَعُونِي كَمَا تَمْنَعُونَ أَنفُسَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ، اور فرمایا جب تمہاری دعوت پر میں مدینہ منورہ میں آ جاؤں اور ساری دنیا تمہارے مقابلے پر آ جائے تو اس وقت میں میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل تم اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی جو ہے تم حفاظت کرتے ہو۔ یہ شرائط آپ نے ان کے سامنے رکھے۔ تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت میں تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا اللہ کے نبی اگر ہم یہ کام پورے کر لیں گے تو ہم کو ملے گا کیا؟
آپ نے فرمایا وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت دے دیں گے، اور اگر تمہاری جنت بن گئی تو اللہ تمہاری دنیا بنا دیں گے. اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے. جب آخرت بن جائے گی تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں حیات طیبہ کی شکل